بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیب احمد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ دوستو، آج ہم موجود ہیں ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے فیز B17 کے اندر، جہاں پر ہم یہاں پر رہائشی لوگ جو ہیں ان سے کچھ وہاں کے مسائل کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا مسائل ہیں یہاں پہ۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جناب طاہر زادہ صاحب، جو کہ بلاک ای کے رہائشی ہیں، اور ان سے ہم بلاک ای کے مسائل کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ تو سر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بلاک ای کے آپ رہائشی ہیں جی، آپ یہ بتائیں کہ ایز اے رہائشی آپ بلاک ای میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو کون سے درپیش ہیں، ان پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زہیب احمد بھائی، میں گزشتہ 4 سال سے بلاک ای میں رہائش پذیر ہوں۔ یہاں بلاک ای میں مسائل تو بہت زیادہ ہے، جس میں سرفہرست RLNG کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد پانی کا ہمارے آدھے سیکٹر میں پانی ہے، آدھے میں نہیں ہے، آدھے بلاک میں۔ دوسرا ہمارا بجلی کا مسئلہ پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب سوری میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں۔ اگر پانی کا ایشو ہے تو لوگ وہاں پہ کس طرح پھر پانی کا الٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں پانی؟ تو ہے بھائی، جو ای بلاک کا مسئلہ ہے نا پانی کا، اس میں جو جگہ پہ پانی ہے وہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو ہمارا RM9 کا رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں لوگ ابھی گھر ہی نہیں بنا رہے۔ اچھا، گھر ہی نہیں بنا رہے کیونکہ وہ آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہاں پانی نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں کہ اس نے بنیادیں کھود کے، جب اس کو پتہ چلا اس نے گھر ہی روک لیا۔ تو اس سائڈ پہ کم از کم 10 سے 15 لاکھ روپے کا وہ قیمت کم ہے MR9 کے رائٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ پہ چونکہ اس ایریا میں پانی ہے تو یہاں آبادی بھی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہاں پلاٹ کی قیمت بھی زیادہ ہے، تو آدھی ای بلاک میں پانی بالکل نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپرٹی کی قیمت بھی آپ کہہ رہے ہیں 15 لاکھ۔ بالکل اگر آپ ای بلاک کی بات کریں تو آدھی کی پانی نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ وہ ٹاپ کا ایریا ہے اور یہ دوسرا نیچے والا ایریا ہے، تو پانی کا بہت بڑا ایشو ہے مطلب آدھے بلاک میں۔ اور اس کے علاوہ جو RLNG کا ایشو ہے، اس کا مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ میں وہاں میں رہتا تھا۔ RLNG مطلب آپ گیس کی مسئلہ، ہمارا گیس کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ میں وہاں میں رہتا تھا 10 مرلے کے گھر میں کرائے پہ، وہاں میرے 20,000 میں میرے گھر کا کرایہ اور گیس کا بل اور بجلی کا بل ہو جاتا تھا۔ اب میں اپنے گھر میں 60,000 روپے کے بل پے کرتا ہوں۔ آپ پر منتھ کی بات منتھ کی، جی میں بات کرتا ہوں 60,000 کے 30,000 تک میرے، آپ کو میں پروف کے ساتھ دکھا سکتا ہوں، میرے RLNG کا بل ہے 30,000 کا، بجلی کا بھی تقریباً گرمیوں میں 25-30 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو یہ پرابلم ہے کہ مطلب ہے کہ پانی، بجلی کا اور گیس کا۔ RLNG کے حوالے سے جب ہمیں پتہ چلا تو کچھ ہمارے دوستوں نے کیس اٹھائے، 2 جگہ سے ون بھی کر گئے، اوگرال نے ہمارے حق میں ڈیسیجن دیا، لیکن جو SNGPL کا محکمہ ہے وہ ہمیں نہیں امپلیمنٹ نہیں کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے رہائشیوں نے پیسے اکٹھے کروا کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 7 لاکھ روپے کا ہمارے پاس فنڈ آ گیا۔ ہم نے کیس ابھی سپریم کورٹ میں دائر کیا، اچھے سے اچھا وکیل ہائر کیا، لیکن وہ ہمیں اس وقت ہمارا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ اچھا، آپ کیس ون کر گئے لیکن اس میں کچھ کمپلیکیشنز امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ یہ پرانا سوسائٹی ہے، پرانے سے پہلے اس کی جو ہے نا گیس کا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ ہمارے ای بلاک میں یا ساتھ کچھ جگہوں پہ SNGPL کا میٹر لگا ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ RLNG کا ہے، اور ایک ہی ایریا کے اندر۔ اور RLNG کا ٹیرف جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہے، کہ جب وہاں سے RLNG کا آتے ہے جتنا بھی وہ مہنگا ہوتا ہے تو اس کے کوئی پتہ ہی نہیں۔ مطلب RLNG جو ہے وہ تو قطر سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، تو وہ ڈالر کے حساب سے ہے۔ RLNG اور SNGPL، عام سوئی گیس اور پائپ لائن وہی ہے، سب چیز وہی ہے، لیکن ہم جب RLNG کا ہمیں میٹر انہوں نے لگایا ہوا ہے تو وہ ہم سے کم از کم 15 گنا زیادہ بل لیتے ہیں۔
جو بل میرا 15 سے 20 ہزار ایوریج آ رہا ہے، وہی بل سوئی گیس کا 500 سے 600 روپے آتا ہے. اس سے اندازہ لگائیں. تو اب جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، وہ تو ادھر گھر نہیں بنا رہے، اور جس کو پتہ نہیں ہے وہ بیچارے آ کے پھر ہمارے طرف پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اس نے آگے چلنے مجبوری ہے. تو اپنے گھر میں ای بلاک میں لوگ 40 سے لے کے 60 ہزار تک کے بل دیتے ہیں. چلے، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو مسائل ہیں اس کے اوپر آپ نے ابھی کیس بھی کیا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ ون کر گئے ہیں. لیکن ابھی یہ اس کو آپ بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے یا پھر سوئی گیس کی طرف سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا، ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ سیکیورٹی کا ہے کہ ہمارے ساتھ گاؤں لگتا ہے، وہاں سے روزانہ جانور آتا ہے ریوڑ کے شکل میں. تو ہم ادھر جو ہے نا نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے. روڈ کو وہ اس کے اوپر گن پھیلا دیتے ہیں، آپ کوئی چیز گارڈن بنائے وہ ان کو کہا دیتے ہیں. تو یہ بھی سیکیورٹی نہیں ہے. حالانکہ گیٹڈ کمیونٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فینسنگ ہو، لیکن B17 میں کوئی فینسنگ جو ہے نا ای بلاک میں اسپیشلی کہوں گا. دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہاں ایک بڑا سا نالہ ہے، اس کی بالکل باؤنڈری وال ہی نہیں لگائی گئی ہے، کھلا ہے. تو کئی دفعہ ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا کہ جی آپ مطلب اوپن ہے، جس طرح جوہڑ بولتے ہیں عام دریائی نالہ، وہ ای بلاک میں وہاں 3 نالے، 3 طرف سے 3 نالے ایک ساتھ آ کے وہ جنکشن بنا دیتا ہے. اور تھوڑی سے آگے جا کے موٹر وے تک تقریباً 1 کلومیٹر کا یہ نالہ کچا ہے. ملٹری کے مینجمنٹ سے میں نے خود کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تو وہ وقتی طور پہ تو ہاں کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. تو فینسنگ کا اور یہ نالے والا اور گیس کا. اچھا، تیسری بات، اسپتال بھی یہاں کوئی نہیں ہے. کہ کل کا واقعہ ہے، ایک فوتگی ہو گئی، ایک بچی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا 12 بجے. وہ بندہ جو تھا عبدالوہاب صاحب، ہمارے بہت اچھے رہائشی ہیں، وہ بتا رہے تھے، ہم فاتحہ پڑھنے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار میں 12:01 یا 5 منٹ پہ ملٹی ہاسپٹل پہنچا ہوں، کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں تھا. میں نے وہ بچی کو اٹھا کے ٹیکسلا PO اسپتال لے کے جانا چاہا، لیکن راستے میں ہی PO ہاسپٹل سے پہلے وہ بچی فوت ہو گئی. تو ہمیں یہ ہاسپٹل کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رات کو کوئی نہیں ہے. میں خود رات کے 1 بجے 2 بجے جب بھی گیا ہوں ملٹی کے ہاسپٹل سے، تو ہمیں ادھر سنجانی الفلاح ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. یہ بھی ہمارا ہاسپٹل کا رات کے ٹائم کا کوئی فرسٹ ایڈ کا وہ نہیں ہے. ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہاں پہ کچھ مسائل ہیں. کوئی سا گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے، کوئی ایسی وہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول ہے، مشروم کی طرح ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہیں. یہاں سے ایجوکیشن کے لیے لوگ یا اسلام آباد جاتے ہیں یا وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایجوکیشن کا بھی کوئی ایسی پراپر وہ نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اب یہاں بڑی آبادی شروع ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جیت جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ لیکن جو بھی بندے لوگ جیت جائیں وہ اس کی پرسنل انوالومنٹ ہو، وہ اس کو اس میں وقت دے دے، اپنی دلچسپی سے وہ کام کرے. اس کے لیے ہماری دعا ہے کہ ایسے درد دل والے لوگ جیت جائیں کہ جو اپنا ٹائم دے سکے، اس کو ملازمین پہ نہ چھوڑا جائے. تو اس وقت ملٹی مینجمنٹ ملازمین کے رحم و کرم پر ہے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اسی کو ہر مسئلے کو وہ اپنی پریارٹی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، نہ کہ شہریوں کی پریارٹی کے مطابق. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو دوستو، یہ ملٹی کے بلاک ای کے رہائشی تھے طاہر زادہ صاحب. انہوں نے جو ان کو مسائل درپیش ہیں ان پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، جو یہاں پر ای بلاک والوں کے ساتھ جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں اور ان کو کوئی ریزالو کرنے والا نہیں ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ اور سب جتنے بھی ہیں ایشوز، ان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد ریزالو ہو جائیں. ابھی الیکشن ہیں 14 مئی 2023 کو کنڈکٹ ہو رہے ہیں. تو جو بھی اس میں ون کرتا ہے، ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ان مسائل کے اوپر فوکس کریں اور ان کو جلد از جلد ریزالو کریں تاکہ ملٹی کے رہائشی سکھ کا سانس لے سکیں. تو اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے زہیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.